الرحیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ وإلیہ ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زخرف کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ مجرمین اور صاحب ایمان لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پچھلی آیات میں۔ اب مزید توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ تبارک الذی بہت برکت والا ہے، یعنی تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا رب، ہر آن تمہاری خبرگیری کرنے والا، نگہبان تم پر، بہت برکت والا ہے، یعنی کائنات میں ہر طرف اس کی برکتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں میں، زمین میں اور اس کے درمیان جو بھی چیز ہے سب پر اس کی بادشاہی، ہر چیز اس کی رعایا ہے، ہر چیز اس کی محکوم ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، یعنی کوئی چیز اس کائنات میں کہیں بھی ہو، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسی کی فرمانروائی میں ہے، اسی کے حکم کے تابع چل رہی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ سب سمندر، یہ اسی کے حکم کے تابع، اسی کی فرمانروائی میں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، یہ علم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تمہیں پلٹ کر اسی کے پاس جانا، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں چاہے تم کسی کو اپنا رب مانتے رہو، کسی کو خدائی میں شریک کرتے رہو، شریک بناتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے اور اسی کے آگے تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ وہی تم سے پوچھے گا زندگی کے اعمال کے بارے میں، لہذا سوچ لو کہ کیا جواب دو گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے ہاں تمہارے جو معبود ہیں، جو تم نے بنا رکھے ہیں، کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی تم نے جتنے بھی معبود اس دنیا میں بنا رکھے ہیں اور ان کو اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی آخرت ہوئی بھی صحیح تو یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے من گھڑت معبود ہیں، کوئی اس کے ہاں سفارش کا اختیار نہیں رکھتا۔ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، سوائے اس کے جو علم کی بنیاد پر حق کی گواہی دے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو سمجھ لیا اور علم کی بنیاد پر یعنی جانتے ہوئے خوب اچھی طرح سے اس کے حق ہونے کی گواہی دی کہ یہی دین حق ہے اور یہی ہماری نجات کا راستہ ہے، اور گواہی دی اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، یعنی اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، انہیں ضرور اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار دے گا کہ وہ آخرت میں اللہ کے حضور سفارش کر سکیں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے۔ ارے بھائی جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر بندگی بھی اس کی کرو، اطاعت بھی اس کی کرو، اسی کا حکم مانو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ یہ لوگ کس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟
یعنی وہ اکیلا یکتا رب ہے۔ فرما روائی میں نہ انبیاء اس کے ساتھ شریک ہیں، نہ فرشتے اس کے ساتھ شریک ہیں، نہ جنات اور ارواح اس کے ساتھ شریک ہیں، اور نہ ہی یہ مخلوقات چاند سورج جنہیں لوگ پوچھتے رہے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے فرما روائی میں، رب ہونے میں۔ وہ یکتا رب ہے اس کائنات۔ وکیل ہی، اور قسم ہے رسول کے اس فرمان کی، یا رب ان ہؤلاء قوم، اے میرے پروردگار یہ وہ قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی رسول بھی تم سے مایوس ہو جائے کہ طرح طرح سے ان کو سمجھایا گیا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے فرمان کی قسم کھائی ہے کہ رسول بھی تم سے مایوس ہو گیا، اور کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماننے والے نہیں ہیں۔ فاصفح عنہم، پس ان سے درگزر کیجیے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑیے۔ وقل سلام، اور کہہ دو سلام ہے بھائی، یعنی الجھو مت ان کے ساتھ، اپنے منزل جو ہے اس کی طرف رواں دوا رہو، اور ان کے ساتھ الجھ کر اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں علم ہو جائے گا، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر اگر حقیقت واضح ہوتی ہے ان پر تو اس کا پھر کیا فائدہ؟ یعنی دنیا ہے عمل کی جگہ، انسان یہاں اللہ کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، آخرت دیکھنے کے بعد پھر وہ کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، یا مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، تو وہ پھر ممکن نہیں ہے۔ دارالعمل یہ کائنات، یہ دنیا ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں تو پھر اعمال کا بدلہ ہے۔ تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انسان اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھائے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو بسر کرے، اور ایک ہی راستہ ہے سنجیدگی کے ساتھ بسر کرنے کا، وہ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کا ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔